بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ وَلَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ انکار کرنے والے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے والے، بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کرنے والے ہر دور میں خسارے میں رہے ہیں، آج بھی خسارے میں ہیں، اور جب تک اس طرح کے اقدامات اور جب تک وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہیں گے، انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے ہی میں رکھے گا۔ محترم بزرگوں، آپ دنیا کے حالات کا جائزہ ابتدا سے لے لیجئے۔ ہر دور میں نشیب آتے رہے، کبھی فراز آتے رہے، کبھی قوموں کو ترقیاں ملی، کبھی قومیں زوال کے شکار ہوئی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوئی، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو چھین کر دنیا میں بھی ان کو تباہ اور تاراج کیا، اور آخرت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پاس ہے۔ اللہ جو چاہیں گے کریں گے، اللہ کے معاملے میں کسی کو کسی قسم کا جو مداخلت کا اختیار نہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں حق کے ماننے والوں کے لیے، حق بات کے علم برداروں کے لیے، وہ لوگ جو راستہ اختیار کرتے ہیں، سچائی پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی تکلیف میں ضرور رہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے یار اور مددگار کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ آپ قرآن کے اوراق کو دیکھیے، اللہ نے قوموں کے حالات کو اس میں جو ہے بہت اچھے طریقے سے تذکرہ کر دیا ہے کہ حق کے علم برداروں میں، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ لے لیجئے، حق کے علم بردار تھے، اللہ کے وفادار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر مبعوث بھی کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے تھے وہ قوم جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے شرارتیں کیں، آپ کے لیے دشواریاں پیدا کرنے کی کوششیں کیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے یار اور مددگار کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ساری طاقتیں ایک سمت میں ہیں، قوت اور اقتدار بھی ایک سمت میں ہے، یہ بے یار اور مددگار ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو آگ، اللہ وہ آگ جس میں جلانے کی طاقت ہے، جو آدمی کو ختم کرتی ہے، اس میں ڈالی ہوئی چیزوں کو ختم کر دیا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سلامتی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ جن لوگوں کو حق کو قبول کرنا تھا، منظر کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے آپ کی بات کو مان بھی لیا، لیکن کفر اور شرک بہرحال اپنے زمانے کے حساب سے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام پر ہجرت کرنے کے جو ہے تو حکم دیا، اور آپ نے وہاں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ قوم سبا کے واقعات کو پڑھیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ ان کے پاس کھیتیاں تھیں، باغات تھے، محلات تھے، رہنے کی آسائشیں ان کو میسر تھیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا۔ لیکن جب قوم بغاوت پر آئی اور اللہ کے احکام کو جو ہے تو انہوں نے جو پسے پش ڈالنا شروع کر دیا، تو آپ دیکھیے قرآن کریم نے ان کا نقشہ بھی جو ہے پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں، زمین میں زلزلہ آیا، تالاب ٹوٹ گئے، بستیاں ویران ہو گئیں، اور وہ بے یار مددگار ہی نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالم قوم کو زمین سے جو مٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیے، فرعون ظالم ہے اپنے وقت کا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ نے حکم دیا قولا لہ قولا لینا، تم اس کے پاس اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمان ہو چکا ہے، وقولا لہ قولا لینا، اور اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اس کو دین سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف اس کو متوجہ کرو۔ لیکن جب وہ نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اور یہ قوم جو ہے آگے بڑھتی رہی، اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، اتباع کرنے والے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور پیچھے سے جو ہے بادشاہ اپنا لشکر لے کر آنے لگا، تو لوگوں نے آپس میں چین میں گوئیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حجتیں کرنے لگے، ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے معاذ جو ہے تو جھگڑے ہوئے، اور یہ اعلان کرنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم کو تم نے مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم تو پھنس گئے بیچ کے اندر، یہاں پر نہ آگے راستہ ہے
اور نہ پیچھے ہم جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ربی معی سیہدین، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راستہ دے گا۔ اور اپنے تاریخ میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا اور آپ جو ہے سلامتی کے ساتھ ایسے مقام کے اوپر جہاں سے کوئی جا نہیں سکتا، ایسے جو ہے تو سمندر کے اندر سے جہاں پر داخل ہونا جو ہے تو اپنی زندگی کو جو ہے موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صحیح اور سلامتی کے ساتھ ان کو نکال دیا۔ قوم لوط کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے ان کو جو حکم دیا تھا کہ تم نیکی کا راستہ اختیار کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، لیکن انہوں نے جو ہے نافرمانی کا مظاہرہ کیا، سرکشی کی جہرا اختیار کی، اور وہ عمل اختیار کرنا چاہا جس کو دنیا کے اندر کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے ساری قوم کو تباہ اور برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ دنیا کے واقعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر قرآن مجید میں اس کا اظہار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ آپ اسباب کو جو ہے صحیح راستے سے اختیار اگر کرتے ہیں، حق کی بات کو اگر مانتے ہیں، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں اور راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ آپ کو نبی بتاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں غالب کرے گا۔ لیکن اگر سرکشی کا راستہ اختیار کیا، بغاوت کرتے رہے آپ اور اللہ کے احکام کو نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَلَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چابیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ موجودہ حالات میں ہم سیرت کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے ہم تو نہیں جان سکتے۔ مرضی اللہ کی جو بھی ہوگی وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن ہمارے سامنے بھی یہ حقیقت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوم ظالم بن جائے، جب قوم منحرف ہو جائے، جب قوم بغاوت کے اوپر آ جائے، اور جب قوم اپنے نبی کی شریعت کو جو ٹھکرانے لگے، اور جب قوم قرآن کے احکام کو جو ہے تو پس پامال کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو زمین سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک بات اور اگر ایسا نہ ہوا، دوسرا ہی جو ہے تو مقصد ہوگا کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی بھٹی میں ڈال کر، آزمائش سے آپ کو جو ہے نکال کر، آپ کو جو ہے تو نئے راستے کے اوپر ڈال کر حق کو غلبے کے لیے آپ کو تیار بھی کرتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ پورے اسلام کی تاریخ مجھے مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کبھی بھی کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ حق بہت آسانی کے ساتھ جو غالب ہوا۔ حق کے غلبے کے لیے، حق کو جو اٹھانے کے لیے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر دور میں کوششیں کرنا پڑی، اپنے قربانیاں دینی پڑی، ظلم کا مقابلہ کرنا پڑا، ظلم سے ٹکرانا پڑا ہے، اور یہ ٹکرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بارے میں کہا گیا خاتم النبی، انا خاتم النبیین، میں نبوت کا جو ہے تو سلسلہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ آپ پوری 13 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 13 سال مکہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال نہیں ہوا، کسی نے آپ کی ضیافتوں کا اہتمام نہیں کیا، کوئی آپ کا استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کے ساتھیوں کا کبھی استقبال نہیں ہوا، بلکہ آپ کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئی، آپ کو حق سے روکا گیا، حق سے باز رکھنے کی شرارتیں کی گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ پڑھیے عتبہ شیبہ اور جو اس طرح کے جو عمرا آپ کے پاس آئے اور آپ سے بولنے لگے کہ ہمیں ذلیل مت کرو، تم نئے دین لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے، ہم کو ذلیل مت کرو، چھوڑو یہ سب چیزیں، آؤ اپنے پیچھے کی طرف۔ اور یہ بھی پھر بعد میں یہ بھی ہوا کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مفاہمت کریں کہ تم 1 سال ہماری کرو، ہم تمہاری کریں گے، تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون،
میں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورج لا کے رکھ دیا جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں حق کو چھوڑ دوں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ میں حق کے لیے لڑوں گا اور حق کے لیے جو ہے جدوجہد کرتا رہوں گا، حق کے غلبے کے لیے ہر اپنی کوشش اور توانائی صرف کروں گا۔ آپ اٹھائیے تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، حضور کے صحابہ کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک صحابی ہے، شہاب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال قید کر دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے پاداش میں دیکھیے کیا ان کے ساتھ انجام ہوا۔ 3 سال قید ہوئے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اجابت کے لیے پیشاب کے لیے گیا اور میں نے وہاں پیشاب کر دیا تو مجھے یہ دیکھا کہ نظر آیا کہ ایک چمڑا جو ہے نیچے وہاں پر جو ہے تو گیلا پن میں محسوس ہوا ہے۔ میں نے وہ نکالا اور نکال کر اس کو جلایا اور جلا کر اس کو میں نے کھایا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صہیب رومی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا ہوا، یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے۔ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، اور اسلام کے لیے قربان کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا ایمان پیدا کر دیا اور ایسے جو ایمان کو رچا اور بسا دیا تھا کہ دنیا کی ساری طاقتوں سے ٹکرانا اور دنیا کی ساری طاقتوں سے مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن ایمان سے دستبرداری ان کے لیے ناگوار اور ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور جس انداز سے بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا وہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کے جو ہے تو ناک کان کاٹے گئے، ان کا کلیجہ چبایا گیا اور ان کا پیٹ چاک کیا گیا، سب کچھ ہوا۔ حضرت زنیرہ کو معلوم ہوا، حضرت زینب بنت جہاش کو معلوم ہوا جو ان کے جو ہے تو سالی کی بیٹی ہے، یعنی حضرت حمزہ ان کے خالو ہے۔ ان کو جب معلوم ہوا ہے جو ہے تو زینب بنت جہاش کو، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ تمہارے بیٹوں کا یہ معاملہ ہوا، وہ بھی شہید ہوئے، شوہر کا معاملہ ہوا، وہ بھی شہید ہوئے۔ وہ ساری چیزیں جو سننے کے بعد حضرت زینب بنت جہاش نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ الفاظ ان کی زبان سے کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو ساری دنیا کی مصیبتیں گوارا کی جا سکتی ہے۔ حضرت زنیرہ اپنے جو ہے تو بہتر جو صحابیاں ہیں، ابو جہل نے جو ہے تو بندوق کا جو ہے تو پیچھے کا حصہ ان کے سر پہ اتنا زور سے دے مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور بینائی چلی گئی تو تانے دینے لگا کہ دیکھو لات اور عزا کی تو تم نے مانا نہیں ہے، اور لات اور عزا کی بے حرمتی کی ہے، ان کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری بینائی کو چھین لیا ہے۔ حضرت زنیرہ آسمان کی طرف اپنے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھا، اور اس کے بعد سجدے میں گر گئیں اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ کا نام لینے کی بنیاد پر یہ مجھ کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور مجھ کے تانے دے رہے ہیں، اے اللہ میری بینائی کو واپس کر دے۔ آپ تاریخ پڑھی حضرت زنیرہ کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دیا۔ تو محترم بزرگ اور دوست، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جس طرح کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ آج ہم کو یہ بیدار کرنے کے لیے، ہم کو اپنے جو راہ سے بھٹک گئے ہیں اس راہ سے بھٹکے ہوئے راستے سے صحیح راستے پر لانے کے لیے، اور مختلف بہت ساری باتیں ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا احساس ہم کو دیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم کو پیدا کیا ہے اور امت محمدیہ میں ہونے کا اللہ نے کچھ شرف عطا کیا ہے، تو ہم اس کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل کام
اللہ کا اصل کام بھی ہماری ذمہ داری، اور وہ یہ ہے کہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ یرید اللہ بکم الہدى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جو برائی نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتے کہ تمہارے اسلام کے چراغ کو بجھا دے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کافر کتنا بھی جو ہے انکار کر دے، کافر کتنا بھی نہ مانے، کافر کتنا بھی مخالفت کر لے، کافر جو ہے تو آپ کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دے، اللہ نے فرمایا، اعلان کر دیا، واللہ متم نورہ، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی مکان باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے باقاعدہ، آپ نے باقاعدہ اس کا جو ہے تذکرہ کر دیا کہ اسلام کے اللہ جو ہے اسلام کے میرے بعد اسلام کے 5 دور آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 دور ہے اسلام کے، اور 5 دور میں سے 5واں دور اللہ کے دین کے غلبے کا دور ہوگا۔ پہلا دور میرا دور ہے، دوسرا دور خلفائے راشدین کا دور ہے، اور تیسرا دور جو ہے تو حکمرانوں اور بادشاہوں کا دور ہے جو مسلم حکمراں تھے، اور چوتھا دور میں نے فرمایا کہ یہ ملک عاضن، یہ کاٹ کھانے والا، آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہوں گے، آپ کے لیے ساری مصیبتیں آئیں گی۔ یہ چوتھا دور جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اور وہ حالات آپ حدیث کو اٹھائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ چوتھے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی تفصیلات سے بتائی گئی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کا اعلان کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہم کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ اعلان پہلے بھی ہوا، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تمہاری گھر واپسی کریں گے۔ تو یہ گھر واپسی کا اعلان 1500 سال پہلے ہوا ہے۔ وَلَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، تم کو ہم اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، ہمارے ملکوں سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان پہلے ہو چکا ہے، یہ تو ابھی ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے لیے قرآن کی ہدایت اور قرآن کی رہنمائی اور قرآن کے احکام یہ بتاتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے کسی حال میں کبھی بھی مایوس نہیں رہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر کمزوری آئی، ہمارے اندر ضعف آیا، ہمارے اندر اضمحلال آیا، ہم نے راہ حق کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کے احکام کو پامال کر دیا، ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان کے دل میں یہ داعیہ اور یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ اسلام کو غالب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا مسلمان جو صاحب ایمان ہو، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یہ داعیہ اور یہ جذبہ نہ ہو کہ اسلام دنیا میں غالب ہو جائے۔ لیکن محترم بزرگوں دوستو، یہ بھی حقیقت ہے ہمارے پاس کہ ہم کو خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے غفلت اور لاپرواہی میں سب کچھ کر لیا جو احکام الہی میں ہم کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ہماری شادیاں دیکھو، ہمارے کردار دیکھو، ہماری تہذیب دیکھو، ہمارا تمدن دیکھو، ہمارا رفتار اور گفتار دیکھو، ہماری معیشت اور معاشرت کو دیکھو، ہماری ساری زندگی کے جو شعبے ہیں، آپ شعبے کے ہر شعبے کے اوپر نظر ڈالیے تو ہم کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہم نے اسلام کے احکام کو پامال کر دیا ہے۔ اور جب اسلام کے احکام پامال ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ظالموں کے حوالے کر دے گا اور ظالموں کو ان کے اوپر لا کر مسلط کر دے گا، جو تمہارے ضعیفوں کا احترام نہیں کریں گے، تمہاری عورتوں کے کوئی جو ہے ان کے پاس حرمت نہیں ہوگی، وہ تمہارے بچوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ ان کا رویہ اور ان کا جو برتاؤ جارحانہ ہوگا، اور ان کے رویے اس انداز سے ہوں گے جو آج ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو،
اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو کہ ہم اپنی زبان سے جو کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں۔ تو یہ آج کے جو حالات ہیں، کچھ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ وصیت کی اور کہا کہ یا بنی، آئے میرے بیٹے، لا فاعل الحقیقی الا اللہ ولا مؤثر الحقیقیت الا اللہ، فاعل حقیقی خدا کی ذات ہے، اور چیزوں میں اثر ڈالنا، قوت اور طاقتوں میں اثرات ڈالنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت میں مداخلت کرے، اللہ کی طاقت کے اندر جو ہے اپنا جو ہے تو جو ہے اپنے طرف سے جو کوئی کمی زیادتی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے معاملات اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کن کہہ دیتے ہیں، اور جہاں جو تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ، اللہ کی ذات پر ہمارا جو صحیح یقین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کا ہمارا عزم اور حوصلہ، اور عزم اور حوصلہ استقلال بھی ضروری، پابندی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ڈھیلا نہیں، مان لیا ہاں ہمارا ایمان ہے، لیکن وقت آیا تو جو ہے پیچھے بھاگ گئے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں صاف طور پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اور یہ کہا گیا کہ وَلَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا میں خسارے میں رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ پہلے کہنے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام کرنے اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ ہی کی جو ہے تو یہ سمجھیے کہ ہدایت کی بنیاد پر یہ ایک مسجد جو ہے پوری دنیا اور ہندوستان کی سطح پر کم سے کم دنیا میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، لیکن ہمارے ملک کی سطح پر ایک شناخت بنا چکا ہے، اور یہ شناخت آپ کی وجہ سے، ہماری اپنی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں حکومت کی سرپرستی میں پنپتی ہے یا اس کا نظم ہوتا ہے، تو حکومتوں کے ساتھ وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو عوام کے سطح پر کام چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ وہ عوام سے ہوتا ہے۔ یہ کام جو یہاں اتنا بڑے پیمانے پر ہو رہا کہ تقریباً 16 ہاسپٹل میں یا 8 ہاسپٹل میں بڑے پیمانے پر کھانے کا نظم کرنا، تجہیز اور تفہیم کا نظم کرنا، تعلیم کا نظم کرنا، قرآن اکیڈمی چلانا، اور جو بہت سارے کام تقریباً 8 سے 10 کام جو اس مسجد میں ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت یہ سوچا بھی نہیں گیا تھا جس وقت اس مسجد کو آباد کیا گیا تھا، یہاں سب پورے جو ہے کچرا پڑا ہوا رہتا تھا۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں امام رہے ہیں شروع میں، اور انہوں نے بڑی مشکلوں اور مصائب سے اور بہت پریشانی سے اس کو آباد کیا تھا۔ کچرا صاف کرنا، یہاں نیچے فرشی نہیں تھی، پتھر لگے ہوئے تھے، وہ جھاڑتے تھے اور بڑی مشکل سے نماز ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس مسجد کا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا سینٹر یہ بنا دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب، میں نے آپ کو بتایا کہ اسباب بنتے ہیں۔ یہاں جو ہے تو شرارت ہوئی، مسجد کو اپنے حکومت نے کنٹرول میں لینا چاہا، اور یہاں پر کچھ ہاسٹل بنانے کی کوشش کی گئی کہ دواخانے میں لوگ آتے ہیں، یہاں ٹھہریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ جب بات ہمارے سامنے آئی، ہمارے ساتھیوں کے سامنے آئی، تو وہ لوگ جو لاپرواہی، مطلب میں نے ان کو علم نہیں تھا اس کا، تو وہ بھی ایک دم چوکنا ہو، وہ دوڑے اس مسجد کی طرف اور آ کے مسجد میں آئے۔ یہاں پھر جو ہے تو جو دیکھے ہاؤس کو یہ کرے، اس کو جو نظم ہوا، ساری چیزیں ہوئی، اور مسجد میں وہ تاریخ جہاں ہاسٹل کا افتتاح ہونے والا تھا 24 اکتوبر،
اور اس زمانے کے وزیر اعلیٰ یہاں کی یہاں افتتاح کرنے والے تھے، تو 10 سے 12 دن پہلے یہاں پورے بورڈ لگا دیے گئے کہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہو۔ اتفاق سے 24 کو جو ہے جمعہ ہی تھا، اور جمعہ کے دن ہی اس کا افتتاح ہونے والا تھا ہاسٹل کا، کہ جو لوگ دواخانے میں آئے تو یہاں آ کے ٹھہریں گے، رات کو سوئیں گے، جو کچھ ہوگا۔ تو 24 کو جب اعلان ہوا نماز ہوئی تو وہ سارے پروگرام فیل ہو گئے، نہ وزیر اعلیٰ آیا، نہ حکومت کے کارندے آئے، اور نہ حکومت کی مشنری ادھر پھٹ کی۔ اللہ نے یہ طاقت ہمارے اندر رکھی ہے۔ ہم اگر اعلان نہیں کرتے، مسجد کے اندر جمعہ کا اعلان نہیں ہوتا، اور اس دن جمعہ کے لیے لوگ بہت کافی تعداد میں آ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بناتے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنا بڑے حکومتی سطح پر اقدام ہوا تھا یہاں پر، ہم روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے تھے، حکومت وزیر اعلیٰ افتتاح کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کو اٹھانے کے لیے ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ مسجد ایک بڑا سینٹر بن گیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا بھی ہے، تو یہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو لوگ یہاں چلا رہے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اس کام کو استحکام کے ساتھ پورے جو اپنے طاقت اور توانائی کے ساتھ چلائیں، اور ایک مثال جو آئیڈیل جو نمونہ ہمارا بنا ہے پورے ملک میں، اللہ تعالیٰ اس کو باقی اور برقرار رکھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، آپ تعاون کریں گے تو چلے گا، آپ تعاون نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اسپین میں بڑی بڑی مسجدیں ختم ہو گئی، جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، غرناطہ، جامعہ قرطبہ، اور بڑی بڑی مسجدیں تھیں جہاں بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے، سائنسداں پیدا ہوئے، اور اسلام کی جو کتابیں بڑی بڑی لکھی، سب ختم ہو گئے، اس لیے کہ وہ حکومت کے جو سطح پر تھے۔ آپ کا تعاون یہاں چلتا ہے، تو آپ کے تعاون کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلایا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہم اگر یہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے، بچہ آپ کے پاس آئے تو 5 روپے مانگتا ہوگا، چاکلیٹ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، کچھ بھی ہونا، آپ 10 روپئے اگر جو ہے دیتے ہیں، اور ہر آدمی صرف 10 روپئے بھی دے رہا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان حضرات کا جو تعاون ہوگا اس میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا بھی کریں گے اور آپ کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا ثواب آپ کو دے گا۔ اس لیے آپ یہ ہمارے ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم ہمارے پاس سے محروم نہ جائیں، ہمارے پاس سے کچھ نہ کچھ اس کو ملنا چاہیے، اور وہ ملے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیں گے تو اللہ آپ کو دے گا، اور آپ نے دینا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر سے دروازے بند ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا اعلان ہی ہے، تم دو تو میں دوں گا، تم دیں گے تو تم انفاق کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا، اور انفاق نہیں کریں گے آپ اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دروازے اوپر وہاں پر بند ہو گئے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے ساری قوم، پوری دنیا پریشان ہے، یہاں تک کہ جنگل کے جانور بھی پریشان ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش کا رکنا بھی گناہوں کی نحوست کی علامت ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست کے بھی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بارش ہو رہی ہے معصوموں، جانوروں، ہمارے بزرگوں اور جو نیک قسم کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں اور اپنا انالائسس اور تجزیہ کریں تو ہم نے تو نمازوں کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش نازل کرے، رحمت کی بارش، زحمت والی نہیں، زحمت والی بارش آئے گی تو پھر عذاب ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رحمت کی بارش نازل کر دے، تاکہ یہ چرند پرند انسان جو محروم ہے، پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پینے کے سامان، ان کی کھیتیوں کا سامان پیدا ہو، اور یہ جو حضرات ہمارے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی جو محرومی کا احساس نہ ہو، آپ ان کو بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔